باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اطاعت گزاروں سے کہ اللہ کے دین کے معاملہ میں کون کون میرا مددگار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، یہود کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور معجزات بھی دکھائے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، بلکہ الٹا آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو مشکل حالات میں دین کا کام کرنے والے لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین سے پوچھا کہ اب ان حالات میں میرا ساتھ دینے کے لیے کون کون تیار ہے۔ چنانچہ 12 لوگ آپ کی مدد کے لیے اور دین کی دعوت کے حوالے سے آپ کی معاونت کے لیے تیار ہوئے، اور ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مختلف لوگوں کی طرف پیغام بھیجے، دین کی دعوت بھیجی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے اور مکہ والے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ایام حج میں، حج کے موسم میں دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف علاقوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگوں میں جاتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے ہاں مجھے ٹھکانہ دے تاکہ میں اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں، اس لیے کہ مکہ والے لوگ تو اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ کئی سارے لوگ تھے جو اس مقصد کے لیے تیار تھے، لیکن وہ ساتھ اپنے مقاصد کو، اپنے لالچ کو بھی پیش نظر رکھتے تھے۔ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، ہر طرح سے آپ کا تعاون کریں گے، لیکن آپ ہمیں یہ تسلی دیں کہ حکومت آپ کے بعد ہمارے پاس ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی چیز ہے، جس کو چاہیں گے عطا فرمائیں گے، اس کا کسی سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بے لوث ہو کر، بغیر کسی لالچ کے، محض دین اور اللہ کی محبت میں اگر تم معاونت کے لیے تیار ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اور یہ سعادت حضرت یہ مدینہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ بے لوث ہو کر اور بغیر کسی غرض کے آپ کی مدد کے لیے تیار ہوئے، اور چنانچہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، بلکہ اپنا تن من دن آپ پر قربان کیا، اور کسی اعتبار سے، کسی موقع پر کسی عہدے کا تقاضا بھی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ اور جو دوسرے قبائل سے تھے، وہ سارے لوگ دانش مند ہوتے ہیں، وہ آنے والے حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ حالات کس رخ پر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت ملنے والی ہے، یہ مل کر ہی رہے گی، اور یہ چیز صرف عرب کے لوگ ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ باہر دوسرے ممالک اور بڑی بڑی طاقتوں کے لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ ہرقل کا مشہور قصہ کہ وہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، اور وہاں پر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، دعوتی خط، کہ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے، وگرنہ پھر نہ دنیا میں کوئی پناہ کی جگہ ہے، نہ آخرت میں۔ چنانچہ
ہرقل نے عرب کا جو ایک قافلہ مکہ کا وہاں گیا ہوا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، ان کو بلا کر ان سے حالات پوچھے۔ تو سوال و جواب کے بعد ہرقل نے بھی کہا تھا کہ جو کچھ میں نے تم سے پوچھا ہے اور جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے، اگر یہ سچ ہے تو پھر جس جگہ پر میرے قدم ہیں یہاں پر ان کی حکومت پہنچ کر رہے گی۔ اب یہ بات ہرقل کو بھی سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ مکہ کے لوگ بھی ان باتوں کو سن کر آ رہے تھے، اور مکہ کے اندر بھی بڑے بڑے دانشمند موجود تھے اور دوسرے قبائل میں بھی دانشمند لوگ موجود تھے۔ وہ حالات کے رخ کو سمجھ رہے تھے، لیکن اپنا مفاد پیش نظر رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسے ہوں کہ جو صرف اللہ کی محبت میں جان مال اور وقت کی قربانی دینے والے ہوں۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو عطا فرمائی تھی اور وہ اس سعادت کو لے گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وفاداریوں کا ان کو صلہ خوب دیا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو انصار مدینہ کو شبہ ہوا کہ کہیں اب آپ مکہ ہی میں نہ رہ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو محسوس کیا تو انصار مدینہ کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جدھر انصار جائیں گے میں ادھر جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انصار ایک طرف ہوں باقی لوگ ایک طرف ہوں اور میں دوسروں کی طرف کھڑا ہو جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس گھاٹی میں مدینہ کے لوگ اتریں گے میں بھی وہیں پر اتروں گا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ محبت کا حق ادا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہی کہا کہ کوئی ہے جو دین کی مدد کے لیے میرے ساتھ کھڑا ہو۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہوئے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ حواریون، حواری کی جمع ہے جس کا معنی مددگار بھی لیا جا سکتا ہے اور اس کا معنی سفید بھی آتا ہے۔ تو ان کے دل بھی خالص سفید تھے، ذرہ بر ان کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تھی، گناہوں کی کوئی سیاہی نہیں تھی، مخلص ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے۔ اور خاص اور مخلص ساتھیوں کو ہی حواری کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، یعنی مخلص اور خالص دوست، ساتھی، معاون، مددگار ہوتا ہے۔ اور میرا حواری، میرا مخلص دوست حضرت زبیر ابن عوام ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہم زلف بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر کے بچوں کی خالہ تھیں، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شجاع اور بہادر انسان تھے۔ بسا اوقات لاکھوں کے لشکر کی صفوں میں تنہا گھس جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر 4 لوگوں کو بھیجا اور ساتھ خط لکھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں 4000 کا لشکر بھیج رہا ہوں، تو یہ 4 لوگ بھیجے، ان میں سے سب سے پہلا نام حضرت زبیر ابن عوام کا تھا کہ ان میں سے ایک ایک آدمی 1000 کے لشکر کے برابر ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ اپنے بیٹے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ میرے جسم کا 1 انچ حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس پر تیر اور تلوار کے نشان نہ ہوں، زخم نہ ہوں۔ اور ایک دفعہ ایک نیزہ ان کے کندھے پر لگا کہ کندھے سے آر پار ہو گیا، اور پھر وہ گھاؤ اور وہ زخم بھر نہ سکا،
حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ اس میں ہاتھ ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی ان قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی مخلص دوست ہوتا ہے، اور میرا مخلص دوست زبیر ابن عوام ہے۔ نحن انصار اللہ، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وشہد بأننا مسلمون، اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اطاعت گزار لوگوں میں سے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور پھر اللہ سے بھی التجا کی، خود بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان پر، اطاعت گزاری پر گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی التجا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو آپ نے اتاری ہے، اور ہم نے رسول کی اتباع کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ بھی ہمیں شہادت دینے والے لوگوں میں، گواہی دینے والے لوگوں میں لکھ دیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی دینے کی سازش کی گئی اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ العزیز کل عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔